پتہ ہے نماز کیوں بوجھ لگتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کا مقصد نہیں جانتے۔ نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں بلکہ ایک اپرچونٹی ہے اللہ سے بات کرنے کی۔ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ فاتحہ سے لے کے آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ساری کی ساری دعا ہے۔ صرف مجھے اپنے چند منٹ دیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو بالکل ریگریٹ نہیں ہوگا نماز کا ترجمہ جاننے کے بعد۔ یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی انشاءاللہ، اس لیے ویڈیو سکپ مت کیجیے، آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہاں شیئر ضرور کرنا، ریپوسٹ کرنا، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ یہ میں دوبارہ پوسٹ کر رہی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم نماز میں الحمدللہ کہتے ہیں یا ثنا پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ عربی الفاظ میں بولتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم اصل میں اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم اور آپ بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ ایز اے مسلم یہ ہم سب کے لیے ایک بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اگر پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر مطلب کیا نماز کا؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کی نماز انشاءاللہ بدل سکتی ہے یا پھر ہمیں اور پڑھنے کے لیے مضبوطی مل سکتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ ثنا کیوں پڑھی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ کے دوران اللہ اور اپنے بندے کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو بھی جاننا ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اس کا میننگ کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اور ہم کھڑے ہو کر اللہ سے اصل میں کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ایز اے مسلم۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اب ہمارا اور ہمارا رب آمنے سامنے ہے۔ لیکن امیجن کریں، جب آپ کسی بڑے شخصیت کے سے ملتے ہیں یا پھر کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ اس سے کوئی فوراً کام کی باتیں نہیں کرتے، پہلے آپ اس کی تعریف یا پھر جو بھی امپورٹنٹ چیزیں وہ کرتے ہیں۔ تو نماز میں یہ جو ثنا ہے، ثنا سبحانک اللہ، وہ اللہ کی تعریف ہے، پہلے آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 744 میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس خاموشی میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دعا یعنی ثنا پڑھتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری تعریف کے ساتھ، یعنی اللہ تو ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے۔ وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، اور تیری شان بہت اونچی ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کہہ کر ہم نے اللہ کی عظمت کا اقرار کر لیا۔ اب ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے۔ قرآن میں سورہ نحل 98 ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان سب سے زیادہ حملہ تب کرتا ہے جب بندہ اپنے رب سے جڑنے لگتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو دھیان بھٹک جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب حفاظت مل گئی تو اب ہم رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں اس چابی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب نماز کا وہ حصہ آتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی روح کہا، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ لیکن سب سے پیاری بات یہ ہے کہ یہ صرف دعا نہیں، یہ ایک مکالمہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ اور ہاں، سورہ فاتحہ کسی ایک خاص واقعہ سوال کے جواب میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ سورت کسی منکر کے اعتراض یا کسی جھگڑے کے رد میں نہیں اتری، جیسا کہ بعض دوسری سورتیں اتری۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ سورت جو اتری وہ کسی ریزن سے یا بہائنڈ دی سین ہوا تو وہ سورت آئی، جیسے سورہ اخلاص لے لے، سورہ کوثر، بہت ساری سورتیں۔ لیکن یہ جو سورت ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اسے ام القرآن یا ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہ ریئیکشن میں نہیں بلکہ ہدایت کی بنیاد کے طور پر نازل ہوئی، کیونکہ اس میں 3 بنیادی چیزیں ایک ساتھ سکھائی گئی: اللہ کی پہچان، بندے کی حیثیت، صحیح دعا مانگنے کا طریقہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورت ایمان، عبادت، دعا یعنی تینوں کو ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ یعنی کنورسیشن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم کھڑے ہو کر اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب اسلام نیا تھا تو مکہ کے مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا، اے محمد، اپنے رب کا نسب و نام
تو بیان کرو وہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا اور یہ صورت نازل ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، یعنی اس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں ایک کا ترجمہ ہے اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ ایک اعلان ہے کہ اے نمازیوں، تم نے ابھی جو جھک کر تعریف کی تھی اللہ نے وہ سن لی، اور اس خوشخبری کے جواب میں ہم فوراً کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت ایک صحابی نے یہ الفاظ کہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ جب نماز ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر پوچھا یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ صحابی ڈر گئے کہ شاید غلطی ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ کون ان الفاظ کو پہلے لکھ کر اللہ کے پاس لے جائے گا۔ سبحان اللہ، ہم اسے پڑھ سکتے ہیں رکوع سے اٹھتے وقت۔ اب آتا ہے سجدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کا چہرہ یعنی پیشانی ہے۔ جب ہم اسے مٹی پر رکھ دیتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ دیکھیں یہ کیا خوبصورت تضاد ہے کہ میرا جسم زمین کی پستی میں ہے لیکن میری روح اللہ کی بلندی کا اقرار کر رہی ہے۔ پھر ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں جسے جلسہ کہتے ہیں۔ یہ دعا قبول کروانے کا بہترین موقع ہے۔ یہاں ہم مانگتے ہیں، یہ کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ ایک مکالمہ ہے، بات چیت ہے جو معراج کی رات پیش آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے پہنچے تو انہوں نے تحفے کے طور پر عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے سلام کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی امت کو یاد کیا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ یہ سن کر تمام فرشتوں نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ جب بھی میں اگلی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفیکیشن جائے۔ دیکھیں اتحیات کے بعد ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم درود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ درود ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں؟ یہ درود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو، اور پھر درود ابراہیم سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علیہ وسلم کو بھی وہی شان، برکت اور بلند مقام عطا فرما جو تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم نہیں کرتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی گھر والوں پر۔ یہاں صلاح کا مطلب ہے اللہ فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، اور آپ کا انہو جو امت کے سب سے سچے انسان تھے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ امیجن کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معمولی دعا نہیں سکھائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو یہ والا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، یعنی مجھ سے بہت گناہ ہوئے، بہت کوتاہیاں ہوئی۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہاں ہم اللہ کی توحید و طاقت کا اقرار کر رہے ہیں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، بس تو مجھے اپنی خاص بخشش سے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔
غور کرنے کا مقام ہے. ہم نے ابھی بہترین عبادت کی, نماز پڑھی, نماز پڑھتے بھی ہیں, لیکن آخر میں ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے کہ یا اللہ میں بہت نیک ہوں, بلکہ ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے حق ادا نہیں ہوا, میں نے ظلم کیا, مجھے معاف کر دے. عبادت کر کے بھی استغفار یعنی معافی مانگنا, یہی وہ عاجزی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور جب بندہ یعنی ہم سب یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. گناہ کرنے کے باوجود ہمیں اللہ بہت نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نماز قبول فرمائے, ہماری غلطیوں کو معاف کرے. اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا دوسروں کے پاس.